أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما وارزقني فهما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہاں پہ شہداء کی فضیلت کی بات چل رہی ہے. ہم نے سے پہلے تک پڑھ لیا تھا کہ شہداء جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیں ان کو یہ مت کہو کہ وہ مر گئے. ٹھیک ہے, ان کو مردہ مت کہو بلکہ کیا کہو ان کو, وہ تو زندہ ہیں. ٹھیک ہے, وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس بل احیاء وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس کیا کرتے ہیں, ان کو رزق مل رہا ہوتا ہے. یرزقون ان کو رزق مل رہا ہوتا ہے. یعنی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر نہیں کرتے تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا, تم شہید نہیں مرتے نہیں تم لوگ, ہم لوگ مرتے نہیں بچ جاتے, یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. تو اب یہاں پر یہ بات کی کہی جا رہی ہے کہ گھر میں بیٹھے رہنے سے موت سے تو بچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, موت اگر آنی ہوگی تو گھر میں بھی آ جائے گی. ہاں البتہ یہ ہے کہ ایک ایسی موت سے بچ جاؤ گے جو شہادت کی موت ہے, جس کو موت ہی نہیں کہا جاتا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت کہنے سے منع فرما دیا کہ موت اس کو موت ہی مت کہو, شہادت کہو. بلکہ یوں کہا اللہ تعالیٰ نے, تو یوں فرمایا کہ یہاں پر ہے ولا تحسبن, سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات.
کہ مت کہو، ٹھیک ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ اور یہاں اس سے بڑھ کر بات ہو رہی ہے آل عمران میں کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، ان کو گمان بھی مت کرو، یعنی ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، سمجھو بھی نہیں ان کو اس طرح سے کہ وہ مردہ ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو کھانے کھانے کھاتے پیتے رہتے ہیں، یعنی آ، کھا رہے پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، موج مستی کھانے پینے والی، ان کو فل ہائی لیول کا کھانا مل رہا ہے اور بس وہ کھا رہے ہیں۔ مطلب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب صفت بیان کی ہے کہ وہ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے اعلیٰ درجات پر وہ ہوتے ہیں، جنت کا رزق آزادی سے ان کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم اعلیٰ درجے کی ہائی لیول کی وی آئی پی جہازوں میں سفر کر رہے ہوں تو بہت ہائی، اچھا کھانا بھی اچھا ملتا ہے اور پروٹوکول ملتا ہے اور اڑ رہے ہوتے ہیں ہواؤں میں اور مزے ہوتے ہیں ہواؤں میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ مطلب ہم یوں سمجھ لیں کہ کیا ہے وہ، آم، ان کو مزے ہیں، ان کو فل، ان کو جو ہے نا وی آئی پی لیول کا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اچھے اچھے کھانے ان کو سرو کیے جا رہے ہیں۔ یہاں یرزقون نہیں فرمایا کہ وہ کھاتے ہیں، یرزقون ان کو کھلایا جاتا ہے، یعنی ان کو پیش کیا جا رہا ہے، یعنی شاید ایسا ہے کہ ان کو اپنا ہاتھ بھی اٹھانا نہیں پڑتا، خدام ہیں یا حوریں ہیں، خادمائیں ہیں جو ان کو کھلا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اتنے مطلب ان کے مزے ہیں شہداء کے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، جو وعدے شہیدوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیے گئے ہیں، انہیں آنکھوں سے مشاہدہ کرتے بے انتہا خوش ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا تھا وہ سچ تھا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ جتنا ان کا گمان ہوتا ہے اس سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ آ، انہیں ان مسلمان بھائیوں کا تصور کر کے بھی خاص خاص خوشی حاصل ہوتی ہے جن کو اپنے پیچھے جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ کے یہ جہاد میں وہ چھوڑ کر آتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اگر شہید ہوں گے تو ہمارے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو نہ آگے کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی بات کا غم ہوتا ہے۔ تو شہداء احد نے خدا کے ہاں پہنچ کر تمنا کی تھی کہ کاش ہمارے اس عیش و تنعم کی خبر کوئی ہمارے بھائیوں کو پہنچا دے تاکہ وہ بھی اس زندگی کی طرف جھپٹیں اور جہاد سے جان نہ چرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پہنچاتا ہوں، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پہنچتا ہے ان کو تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ ہم نے جو ہے وہ اچھا دوسرا یہ میں پہنچاتا ہوں کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی جو بات ہے نا، کن کی بات؟ شہداء کی بات، کاش ہمارے جن کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم کتنے مزوں میں ہیں۔ تو اس پہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات ہم مسلمانوں تک پہنچا دی۔ ہاں ہاں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ خیر اس پر یہ آیات نازل کی اور ان کو بتا دیا گیا کہ ہم نے تمہاری تمنا کے موافق خبر پہنچا دی ہے، اس پر وہ اور زیادہ خوش ہے، یعنی یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین، کہ شہداء کی جو تمنا تھی کہ ہماری خبر ہمارے بھائیوں کو پہنچ جائے تو وہ ان تک پہنچ گئی۔ تو اللہ نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہاری جو خواہش تھی وہ بھی میں نے لو ان کو بتا دی، صحابہ کو جو زندہ ہے ابھی دنیا میں ان کو بتا دی، تو اس بات سے وہ شہداء جو اللہ کے پاس تھے ان کو اور خوشی ہوئی کہ اللہ میں نے بتا دیا ان کو، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم، کہ
جنہوں نے زخم زخم پہنچنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، تو ان میں سے نیکی اور پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک کافروں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے، تو تم ان سے ڈرو۔ اس سے ان کا ایمان اور بڑا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابو سفیان جب احد سے مکہ واپس گئے تو راستے میں خیال آیا کہ ہم نے بڑی غلطی کی، ہم مسلمانوں کو اس طرح چھوڑ کر آ گئے۔ تو مشورہ ہونے لگے پھر کہ بھائی مدینے میں واپس چل کر ان کا قصہ تمام کر دیں، ختم کر دیں مسلمانوں کو ختم، ہم ان کو چھوڑ کر آ گئے، ہمیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا، اس طرح کم ہمت ہو گیا وہ کر کے ہم جان لگاتے تھوڑی۔ ابو سفیان نے یہ سوچا، خیر انہوں نے کہا مدینے چل کے سارا قصہ ختم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وحی کے ذریعے سے، یا جیسے بھی، تو خیر انہوں نے اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا کہ دیکھو بھائی، جو لوگ کل ہمارے ساتھ لڑائی میں تھے نا، تو آج چلو اب دشمن کا پیچھا کرنے چلتے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ تو مسلمان مجاہدین باوجود ہے کہ تازہ زخم کھائے ہوئے تھے، اللہ اور رسول پر کی پکار پر نکل پڑے، بلکہ ایک صحابی نے تو ابھی غالباً ایسا ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ بہت تھک چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ تھے، لیکن جیسی حکم ہوا تو وہ فوراً ابھی انہوں نے اس میں دیر نہیں لگائی کہ یا رسول اللہ ابھی تو آئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں، ابھی تو آئے ہیں، چند دن ایک دو ہفتے آرام کر لیں، نہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کہا فوراً شروع۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجاہدین کی جماعت کو لے کر حمر الاسد تک پہنچے، مدینے سے 8 میل کا فاصلہ تقریباً۔ تو ابو سفیان کے دل میں یہ سن کر کہ مسلمان اس کے تعاقب میں آ رہے ہیں، بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہانی ہے، ہم تو ان کو مارنے جا رہے ہیں، یہ الٹا ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان کے اوپر ایک اور ہیبت اور روب ایک تھوڑا سا پڑا، ٹھیک ہے، تو وہ بہت پریشان ہو گئے نا، ایک ایسا روب پڑا ان پہ کہ وہ سخت روب پڑا تو تھوڑا پریشان ہو گئے، اور واپس مکہ کی طرف چلے گئے، جو حملے کا ارادہ کیا تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہاں ایک تجارتی قافلہ عبد القیس کا مدینے آ رہا تھا، تو ابو سفیان نے ان لوگوں کو کچھ دے کر آمادہ کیا کہ وہ مدینے پہنچ کر ایسی خبریں شائع کریں جن کو سن کر مسلمان ہماری طرف سے ڈر جائیں، جھوٹی موٹی خبریں تم پھیلاؤ وہاں پہ کہ یہ ہو رہا ہے اور ایسا لشکر آ رہا ہے اور وہ پتہ نہیں بہت بڑا چڑھا کے اس طرح کرو، تو مسلمان جو ہے تھوڑے سے ڈر جائیں۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر کہنا شروع کیا کہ مکہ والوں نے بڑا بھاری لشکر اور سامان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ تو یہ سن کر مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی جگہ اور ایمان بڑھ گیا، یہ جو یہاں پہ اس آیت میں بات ہو رہی ہے نا کہ الذین قال لهم الناس، کہ جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے بہت سارا سامان، ان الناس قد جمعوا لکم، تو ڈرو بھائی، فخشوہم، ڈرو ان سے۔ تو کیا ہو رہا ہے صحابہ کے ساتھ، وہ صحابہ کو ڈرا رہے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فزادہم ایمانا، وہ ایمانی طور پر اور بڑھ گئے، وقالو، اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ مطلب وہ ہمت پست کرنے آ رہے ہیں، یا ان کی اسی جملے سے ہمت جس سے پست ہونی تھی اور بڑھ گئی، ساری دنیا کے مقابلے میں ایک اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جنگ احد ختم ہونے پر ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اگلے سال بدر میں لڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی لڑائی ہے تو پھر سے جہاد ہے، تو چلو جو چل رہا ہے چلے، جو نہیں بھی چل رہا، اگر کوئی نہیں بھی جاتا فی الفرض تو میں تو اکیلا چلا جاؤں گا ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی لازم جانا ہی جانا ہے، یہ مقصد نہیں تھا کہ
صحابہ کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، بس اس کی اہمیت بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے ابو سفیان فوج لے کر مکے سے نکلا، تھوڑی دور چل کر آ، ہمت ٹوٹ گئی اور روب طاری ہو گیا۔ خیر، 63 سالی کا عذر کر کے چاہا کہ مکہ واپس چلا جائے، مگر صورت ایسی ہوئی کہ الزام مسلمانوں پر رہے، صورت ایسی بن جائے۔ ایک شخص مدینے جا رہا تھا تو کچھ اس کو کچھ دینا تھا، کیونکہ وہاں پہنچ کر اس کی طرف ایسی خبریں پھیلانا شروع کر دی کہ مسلمان جو ہے وہ ڈر جائیں۔ اب مسلمانوں کو ڈرنے کے لیے اس نے کہا کہ بھائی ایسی باتیں کرو، تو مدینہ پہنچ کر کہنے لگا کہ بڑی بہت وہی یہی والی بات کہ نہیں لڑو، آ، بہت خطرناک لشکر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم کو اللہ ہی کافی ہے۔ خیر، جب وہ بدر پہنچے وہاں بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے 3 روز رہ کر تجارت کر کے خوب نفع کمایا بہت، اور مدینہ واپس آ گئے۔ تو اس کو غزوہ بدر صغرا کہتے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا اور تیار ہوئے، ان کو یہ بشارت ہے کہ احد میں زخم کھا کر اور نقصان اٹھا کر پھر ایسی جرت کی۔ مسلمانوں کی جرت اور مستعدی کی خبر سن کر مشرکین راستے سے لوٹ گئے، مشرکین جو تھے۔ تو مکے والوں نے اس مہم کا نام جیسے السویق رکھ دیا، یعنی وہ لشکر جو محض ستو پینے گیا تھا اور ستو پی کر واپس آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ گئے اور بدر میں ٹھہرے رہے۔ اب تو وہاں پہ کوئی لشکر آنے والا تھوڑی تھا، وہ تو پہلے ہی رک گئے تھے کہ بھائی ہمت ٹوٹ گئی تھی ابو سفیان کی۔ تو اب وہ لوگ وہاں 3 دن خوب تجارت شجارت کی اور خوب پیسہ ویسا کمایا اور واپس آ گئے۔ جنگ کرنے گئے تو پیسے کما کے واپس آ گئے، تو سبحان اللہ۔ تو اسی لیے یہ جو فرمایا نا کہ للذین اتقوا منہم، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو ان کی صرف جو ہے وہ شان کو بلند کرنے کے لیے فرمایا، ٹھیک ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ تو پھر یہ اللہ کی نعمت اور فضل سے واپس آئے اور ان کو تکلیف نے چھوا تک نہیں، اور وہ اللہ کی رضا کے اجتماع میں رہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل، بہت عظیم فضل والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ کا فضل دیکھو، نہ لڑائی کرنی پڑی، نہ کانٹا تک نہیں چبھا، مفت میں ثواب بھی کمایا جہاد کا، اور تجارت میں بھی فائدہ ہو گیا، تو صحیح سلامت گھر واپس آ گئے۔ غزوہ یہ جو بدر صغرا جس کو کہا جاتا ہے، اس کی طرح غزوہ حمر الاسد بھی میں بھی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سامان کی خرید و فروخت ہوئی تھی، اور مسلمانوں نے وہاں بھی بہت نفع کمایا۔ تو یہاں فضل سے مراد غالباً وہی ہے جو فضل عظیم، کہ اللہ بہت فضل والے ہیں۔ اللہ فضل سے مطلب ہوتا ہے کہ دنیاوی مال و دولت، ٹھیک ہے، یہ مطلب بھی ہوتا ہے، صحیح ہے نا۔ اس لیے مسجد سے نکلنے کی جو دعا ہے نا، اللہم انی اسألک من فضلک، یا وابتغ من فضل اللہ، جو جمعے کی نماز ختم ہو تو فضل کا مطلب ہوتا ہے روزی روٹی، پیسہ، مال و دولت، دنیاوی نعمتیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دنیاوی نعمتیں دینے والا بھی ہے۔ خیر، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے 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 چیلوں کے ذریعے سے، اپنے چیلوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، اس سے مت ڈرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومنین ہو۔ یہاں پھر ایک بات ہمارے یہاں چلتی ہے کہ بھائی اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ بڑے بڑے اچھے اچھے لوگوں سے میں نے کہتے سنا کہ بھائی اللہ سے نہیں ڈرو، یہ مولویوں نے ڈرا کے رکھا ہے۔ اللہ تو بڑے پیار کرنے والے، بڑے محبت کرنے والے، بھائی نو ڈاؤٹ اللہ بڑے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ سے بھی ڈرنا تو چاہیے۔ یہ بات کہنا کہ نہیں اللہ سے ڈرو ہی نہیں، ٹھیک ہے، اصل چیز تعلق مع اللہ محبت ہو، لیکن تھوڑا اس کا ڈر بھی ہو، کم از کم اس کی ناراضی کا ڈر ہو۔ کہتے ہیں ہاں چلو اللہ کے عذاب سے ڈرو، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ جی وہ تو عذاب کیا ہے، جنت اور جہنم سے تھوڑی کچھ کرنا ہے، ہمیں تو اللہ سے کرنا ہے، جہنم کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو پھر بعض صوفیہ اور بعض بزرگوں کے ایسے واقعات بھی آتے ہیں
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھی ڈال دے گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھی ڈال دیں گے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. اور پھر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں بھی ڈال دیں گے تو میں تب بھی خوش ہوں. تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک وہ ہے کہ بھائی اللہ کی رضا میں راضی رہنے والی بات ہے، لیکن دنیا میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہوتا ہے، آخرت میں تو فیصلے کا دن ہے، وہ تو آپ کے اعمال پہ فیصلہ ہوگا. اور جہنم سے بچنے کا اللہ نے کہا ہے، جنت میں جانے کا اللہ نے کہا ہے. تو ہمیں یہی بولنا چاہیے کہ اللہ اتنا نڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں، اور ہمارے شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفیظ اللہ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے جرت نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ آج مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ بھی یہ فرماتے تھے کہ ہمیں نا عاجزی دکھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو، بلکہ ایون کی دنیاوی جو بیماری ہوتی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے کی پناہ میں رہنا کے آنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ بیماری بھی نعمت ہے، لیکن ہم آپ کی اس نعمت کے متحمل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، آپ ہمیں صحت والی نعمت سے اس بیماری والی نعمت کو بدل دیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہونا چاہیے. تو خیر، تو وخافونی، مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، کس سے؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں. پہلے مصداق صحابہ ہیں، پھر ہم بھی ہیں، کہ بھائی مجھ سے ڈرو. تو اللہ کی ذات ایسی ہے، عظمت، ہیبت، جلال اور عزت اور مطلب عزیز ذو انتقام بھی ہے، کہ بھائی اس سے ڈرنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ناراضی سے خاص طور پہ بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ بس آپ ناراض نہ ہو. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب ویسا ڈرنا نہیں ہوتا جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرا جاتا ہے، اس سے نفرت کھا کے ڈرا جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا. کسی کی محبت سے بھی تو ڈرا جاتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، یا کسی کے بہت زیادہ غصے سے، اللہ کا غضب بھی تو بہت زیادہ ہے، اس سے بھی ڈر لگتا ہے شخص اس ذات سے. اسی طرح اللہ سے بھی ڈرنے میں ایسی جو جس طرح بعض لوگ وہ بولتے ہیں کہ یہ تو بہت وہ کر دیا، وہ قباحت، وہ بہت اس میں مطلب برا سمجھا جاتا ہے اس بات کو، تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ بہت زیادہ ڈرانا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ تو بس عذاب ہی دے دے گا، اللہ تو بس یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، اور یہ کر لو گے تو بھی یہ بھی گناہ ملے گا، یہ کر لو گے تو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا، یہ کر لو گے تو بھی دوزخ میں ڈال دے گا. تو بعض لوگ اس میں بھی بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ ایسا کہتے ہیں کہ بس ذرا ذرا سی غلطیوں پر عذاب 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 عذاب. تو ایسا بھی نہیں ہوتا، اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جو ہے وہ عذاب ہو ایسا بھی نہیں ہوتا. تو بالکل ایک درمیانی اور ایک اعتدال والی امت بن کر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں کہ ہم بالکل ایک اعتدال والی راہ پر گامزن رہیں. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ آم، جو ادھر سے آ کر مروب کو، جو اس طرح کی مروب کرنے والی، ڈرانے والی خبریں پھیلاتا ہے، وہ شیطان ہے، یا شیطان کے بہکانے سے ایسا کر رہا ہے، جس کی غرض یہ ہے کہ اپنے جو ہے وہ چیلے چانٹوں اور جو ہے نا وہ اپنے چیلوں کو کیا کرے، ان کا روب تم پر بٹھا کر تمہیں خوفزدہ کر دیں. تو اگر تم ایمان والے ہو، اور یقیناً تم ایمان والے ہو، تم ثبوت بھی پیش کر چکے ہو، تو ان شیطانوں سے اصلاً مت ڈرو. ڈرنا ہے تو صرف کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور تمہیں غمزدہ نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں بہت بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے ہیں، بھاگم دوڑی کرتے ہیں. یسارعون فی الکفر، ایک دوسرے سے بڑھ کر کفر اختیار کرتے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کچھ بھی نہ دے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت زیادہ بڑا عذاب ہو. یعنی شیطان کی دھمکیوں سے مومن کو ڈر نہیں لگتا، مومن کو ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں منافق اس کی باتیں سن کر کفر کی طرف دوڑتے ہیں، تو ان کی حرکات سے، ان کی حرکتوں سے آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، فکر مند اور غمگین نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ. یہ اللہ کے دین اور اس کے پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کا زیادہ اچھا رہتا ہے، ان کے نفاق اور ان کی شقاق کا پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انجام کار، حقیقت میں آخر میں کیا ہوگا کہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور ان کے لیے بہت بڑا کیا ہوگا؟ عذاب ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے پاگلوں کے پیچھے اپنے آپ کو زیادہ گھلانے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، بہت زیادہ اس طرح سے وہ نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، یار نہیں مانے نا، دفع کرو بھائی. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر خرید لیا ایمان بیچ کر، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ دردناک عذاب ہے. یعنی جنہوں نے ایمانی فطرت کو بدل کے کفر اختیار کر لیا،
چاہے وہ یہود و نصارہ ہو، مشرکین ہو، منافقین ہو، جو بھی ہو، سب مل کر بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم۔ اور یہ نہ سمجھو کہ بھائی یہ نہ سمجھیں کافر کے ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو کچھ ان کے لیے کچھ بہتری ہے اس میں، تو ایسا نہیں ہے، یعنی جو کافر ان کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ابھی تو ہم مطلب ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، بھائی اللہ کا عذاب بھی تو آ سکتا ہے، بجلی گرا دے اللہ ان پہ، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہے تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے نا وہ ان کے لیے کوئی اس میں بہتری ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم تو ان کو اس لیے مہلت اور دیتے ہیں کہ ان کا گناہ اور بڑھے، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے اور زیادہ بہت ہی ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ کافروں کو اپنی لمبی عمریں، خوشحالی، دولت، عیش و عشرت دیکھ کر یہ فیل ہو کہ یار ہمیں تو مزے ہیں، ہم تو خامخواہ جو ہے نا وہ یہ لوگ ڈراتے رہتے ہیں مسلمان، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے تو مزے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ اس میں ان کو مزے ہیں، ہم تو ان کو اس لیے اور دیتے ہیں کہ چلو جاؤ ڈیل دے دو ان کو مزید، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، تو ان کو آخر میں کیا ہوگا؟ بہت زیادہ عذاب ہوگا۔ مہلت دینے کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ جن کو گناہ سمیت کفر مر مرنا ہے، وہ اپنے اختیار اور آزادی سے خوب جی بھر کر ارمان نکال لیں، خوب گناہ کر لیں، اچھا خاصا گناہ جمع کر کے آئیں، تاکہ جہنم میں ڈالیں تو جہنم کو بھی تو مزہ آئے نا۔ تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی عزت سے ہیں، حالانکہ ذلیل اور خوار کرنے والا عذاب ان کے لیے کیا ہے؟ تیار کر لیا ہے، اب سوچ لیں گے کیا کرنا ہے ان جیسے کہ حق میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مہلت دینا ان کے حق میں کیا ہو گیا؟ بھلا ہوگا یا برا ہوگا؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ وہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ دے اسی حالت پر جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ الگ حتی یمیز الخبیث من الطیب، پاک کو ناپاک سے الگ نہ کر دے، فما کان اللہ، یعنی ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر خبر دے دے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ہونے پر بعض ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان کی طرف سے بطور دلیل کے پیش کی جاتی ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب نہیں دیتا، ہاں اگر کسی کو چاہتا ہے تو غیب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیب تو نہیں دیتے، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ خود مطلب غیب کا علم نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، لیکن اگر اللہ چاہتا ہے تو جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، ان کو غیب کا علم دے دیتا ہے۔ تو پھر اس سے مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مطلب حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء جو بھی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود اپنے طور پہ چنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے نبی ہیں تو ان کو بھی غیب کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دلیل دی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں ہمیں دی ہیں، آخرت کی، قبر کی، پل صراط کی، جہنم کی، جنت کی، بہت ساری خبریں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غیب کا علم اللہ کے نبی کو ہے، لیکن جس طرح اللہ عالم الغیب ہے، تمام غیبوں کو جاننے والے ہیں، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جیسا ان کو عالم علم غیب نہیں ہے، ہاں جتنا اللہ نے دیا وہ ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے، مطلب ہماری وہم و گمان سے بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بالکل دیا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ جیسے اللہ کو علم ہے ویسے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ غیب کا علم ہی، یہ بھی ایک طرف یہ وہی والی بات ہے، ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ بھائی غیب کا علم بہت زیادہ ہے، یعنی اتنا زیادہ ہے غیب کا علم کہ اللہ تعالیٰ کی جیسا، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ غیب کا علم دیا ہی نہیں ہے تو بھائی پھر یہ سارا قرآن کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ غیب کا ہی تو علم ہے، آخرت کی خبریں کیا ہیں؟ سب قرآن کی دیکھ ایک حرف غیب کا علم ہے، تو غیب کا علم کا مکمل طور پہ، کلی طور پہ انکار کرنا خود ایک بڑی بڑی ایک کم علمی جہالت اور مطلب خطرناک اور بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب وہی والی بات ہے کہ بھائی درمیان کیا ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ جیسا علم ہے؟ بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، اور عالم الغیب کا مطلب ہے کل جہاں، کل کائنات کا، اللہ کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ تو اب وہ یہ تو منہ سے کہنا کہ بھائی اللہ جیسا علم اللہ کو ہے ویسا علم ان کو ہے، یہ تو خود وہ منہ سے خود بھی شاید نہیں کہے، کیونکہ بہرحال مطلب ان کا نیت میں تو ہم شک نہیں کریں گے نا، وہ مسلمان ہی ہے، لیکن وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول و آخر کا علم ہے، یہ بات وہ کہتے ہیں۔ تو اول و آخر کا علم ہے، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ اول و آخر کا علم کا مطلب یہ کہ ہر چیز کا علم، وہ کہتے ہیں تمام
بلکہ احمد رضا خان صاحب کے ایک خطبات کے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ان کے خطبات کے حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو اپنے، جو پوری دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھ لے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ یہ جو پوری دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھ لے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ہتھیلی جیسے ہم ہتھیلی دیکھتے ہیں، میرے سامنے نا ہتھیلی، جو پوری دنیا کو ایسے نہیں دیکھ لیتا وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کچھ کی ہے۔ تو مطلب وہ وہی والی بات ہے کہ جوش و خطابت میں، جذبات میں آ کے کچھ نہ کچھ باتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ ان کے سنجیدہ علماء اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ مطلب جیسے ہمارے یہاں بھی جاہل ہیں، بھائی بریلیوں میں اگر جاہل ہیں تو دیوبندی میں بھی جاہل ہیں، مسئلہ کہ اہل حدیث میں بھی جاہل ہے۔ تو جہلا کی تو تعداد اچھی خاصی ہے نا۔ سمجھدار علماء آپ کو بہت ہی کم اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھ لینا کہ جو مسئلہ کہ اہل حدیث والے ہیں اس میں بھی جو بڑے سنجیدہ ان کے علماء ہیں، وہ کبھی بھی ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کبھی بھی توہین نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑے امام ہیں، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے، ہم قرآن اور حدیث کو خود سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو وہ مخلص ہیں۔ بس ہمارا ان سے یہ ہے کہ دیکھیں ہماری وہ سمجھ نہیں ہے، پوری امت 1400 سال سے، متفقہ طور پہ 1300 سال سے تقریباً چلی آ رہی ہے، یہ آپ لوگ آئے ہو کہ جی ہم خود اجتہاد کریں گے اور شروع ہو جائیں گے؟ اس سے پہلے بھی علماء نے اجتہاد کیا ہے، لیکن چاروں فقہا کی اصول کے اندر رہ کے کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ جتنا علم تو کسی کے پاس نہیں نا آپ کے مسلک میں، ہمارے مسلک میں بھی شاید نہیں ہے، لیکن شاہ ولی اللہ خود جو ہے وہ مجتہد فی المذہب ہونے کے باوجود ایک فقہ کی ایک فقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ اتنے بڑا عالم ہونے کے باوجود فقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے علماء، امام بخاری خود، اور وہ لوگ کہتے ہیں امام بخاری جو ہے وہ مجتہد ہیں، خود مجتہد مطلق ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے، بہت سے علماء نے بات کہی ہے، لیکن امام بخاری ہے یا امام مسلم ہے وہ شافعی ہیں۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم محدث ہیں، شافعی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ان کو وہ بھی مانتے ہیں نا، شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو تو ماننے بغیر تو آپ حدیثی کو وہ نہیں کر پاتے۔ تو ابن حجر عسقلانی، ابن کثیر رحمہ اللہ، ان سب لوگوں کو وہ بہت مانتے ہیں، مسئلہ کہ اہل حدیث والے، اور ہم بھی مانتے ہیں، بڑے 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 علماء ہیں، اکابر ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں سارے کے سارے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ شافعی ہیں، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ شافعی ہیں۔ تو اور کن کن کے میں نام لوں کہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ شافعی ہیں، تو ابن القیم رحمہ اللہ شافعی یا حنبلی ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارے علماء کسی نہ کسی فقہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اتنے بڑے ولی ہیں، لیکن کیا ہیں؟ حنبلی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے بعض صوفی حضرات کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو ان سے بہت بلند ہیں۔ ابھی ایک ریسنٹلی میں ایک صاحب سے ملا، اب وہ تصوف کے بھی بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ کافی ٹائم رہے ہیں، تبلیغ میں بھی ان کا تقریباً بتا رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں 50 سال یا کتنے سال سے تبلیغ میں بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ صرف ہے، نحو ہے، اور یہ سب چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ، حدیث ہے، علم حدیث ہے، اصول حدیث ہے، تفسیر وغیرہ ہے، علوم قرآن، یہ سب چیزیں جو آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہو، یہ سب چیزیں نا، یہ جو درویش ہوتا ہے نا، درویش ان کے نزدیک ایسے جیسے بچے بچے کھلونوں سے کھیل لیں، یہ بولا ہے انہوں نے، یہ ان کا جملہ ہے۔ اور مجھے پتا ہے یہ ہے صوفیزم کے اندر، اسی لیے تو میں اس کے تھوڑا سا جو ان کے اندر جو یعنی کہ جو قبیح باتیں ہیں اس کی میں کیوں رد کر رہا ہوتا ہوں بار بار، موقع بہ موقع اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہوتا ہوں؟ اس لیے کہ بھائی بڑی عجیب عجیب باتیں، اور پہناوا بڑا اچھا ہے، نورانی روحانی پہناوا ہے، یعنی ان کا اپنا بھی اور ان باتوں کا بھی، باتیں سن کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہاں یار واقعی یہ سب مولوی تو کچھ نہیں ہے، وہ تو پہنچے ہوئے لوگ کون ہوتے ہیں جن کے نزدیک یہ لوگ کھیل لیں، قرآن حدیث پڑھنے والے بچے، علماء اکرام ان کو یہ بچے کھیل لیں، قرآن حدیث پڑھنے والے کھیل لیں، اور آپ جو پتہ نہیں کون کون سی ایک باتیں کرتے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے، لیکن قرآن حدیث کی بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بچوں کا کھیل ہے۔ تو اس سے زیادہ میں کیا انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہوں اس پہ، تو میں اور کیا کہوں؟ تو میں نے ان کو بولا، میں نے کہا یہ غلط ہے، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آیا، وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، بھائی وہ اچھے خاصے ایجڈ آدمی ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور بڑے مطلب اچھے مخلص ہیں، مجھے ان کی نیت پر شبہ نہیں ہے، لیکن کانسیپٹس کا مسئلہ ہے۔ اور باقی انہوں نے بڑے بڑے جن علماء کے وہ نام لیتے ہیں، ایسے بڑے علماء کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اور پھر وہ خود قرآن سے بھی ان کا اچھا خاصا شغف ہے، اب پتہ نہیں کتنے سال سے بتا رہے تھے کہ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، بیان القرآن اور شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کی تفسیر سے، اور بیان کر رہا ہوں، تو اچھا بیان کرتے ہیں، قرآن بھی اچھا وہ بتاتے ہیں، وہ کرتے ہیں تھوڑا بہت، جو میں نے ان سے بات کی اس سے آئیڈیا ہوا کہ جو ایک بالکل عام تبلیغی ہوتا ہے اس کو بالکل ہی قرآن کی آیت ہی یاد نہیں ہوتی، ان کو ماشاء اللہ آیتیں یاد ہوتی ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پڑھا انہوں نے اتنا زیادہ ہے کہ ان کو کافی چیزیں یاد ہو گئی، ایسی ہوتا ہے۔
لیکن جو یہ کانسیپٹ ہے وہ یہی کہ جی ان کے آگے سب جو ہوتے ہیں نا یہ بالکل کیا ہے بچوں کے کھیل کی طرح کھیل ہے. میں نے ان سے بولا کہ غلط ہے تو وہ بہت ایک دم چونک گئے اور حیران ہوئے، تو ان کو سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کہا نا. مطلب ان کے لیے ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا. تو مجھ سے کہنے لگے کیا کیا یہ کیا کون غلط کیا غلط اس طرح تو انہوں نے پوچھا مجھ سے. میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو بات ہے نا، یہ جو کانسیپٹ، یہ جو بات ہے کہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ اللہ کے بڑے ولی ہوتے ہیں یا اللہ بڑے وہ ہوتے ہیں، تو درویش قسم کے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، یا ان کے نزدیک جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ تو جو قرآن حدیث اور یہ سب چیزیں فقہ اور اصول فقہ یہ سب چیزیں پڑھ رہے ہیں، اصول تفسیر وغیرہ، تو یہ بچے جیسے بچے نہیں کھیل رہے ہوتے ہیں سب ہاں بچے کھیل رہے، تو ویسے یہ بچے جو کھیل رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ ان درویشوں کی غلط بات ہے بہت بڑی. تو وہ ایک دم نا ایک دم حیران اور وہ ششدر رہ گئے، کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے بولا. میں نے کہا اس میں میں انشاءاللہ تعالی میں آپ سے بات کروں گا. تو میں نے کہا آپ ہاں یہ کہہ لیں چلو صرف و نحو پڑھ رہے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، چلو منطق پڑھ رہے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں، فلسفہ پڑھ رہے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں. ہم مدارس میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا. چلے میں نے کہا بہت بہت بڑی بھی مطلب آپ چھلانگ لگا لیں تو یہ کہہ دیں گے یعنی چلو اصول حدیث یا اصول حدیث تو چلیں، لیکن اصول فقہ کو یا اور بہت بڑی چھلانگ مار لیں گے تو فقہ تک بھی کہہ دیں گے آپ کی چلو بچے کھیل لیں. لیکن جب بات حدیث کی آئے گی، جب بات قرآن کی آئے گی، تو یہ بات کہہ دینا کہ بچے کھیل لیں، یہ انتہا یہ بالکل غلط بات ہے. میں نے کہا انشاءاللہ اس پہ میں آپ سے بات کروں گا اور میں آپ کو انشاءاللہ جو ہو سکا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آ، اتنا زیادہ بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہی جو ہے وہ آم، کیا بولوں بس میں مطلب دونوں طرف ایکسٹریم چل رہا ہوتا ہے. بالکل میانہ روی سے چلنا چاہیے. تو اسی طرح غیب کے معاملے میں بھی میانہ روی اور بالکل سیدھی راہ یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو غیب کا علم دیا ہے، لیکن خود سے وہ غیب نہیں جان سکتے انبیاء. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے اگر غیب جاننا چاہے تو نہیں جان سکتے، جتنا اللہ بتاتے ہیں اتنا ہی. اگر ایسا ہی ہوتا تو بخاری میں اور دیگر اتنی روایات ہیں. اچھا جس کو غیب کا علم ہوتا ہے وہ بھول نہیں سکتا، لیکن بخاری میں اور سیاستہ میں غالباً ہے، غالباً بخاری میں یہ شاید کہ جس طرح تم بھولتے ہو انسا کما تنساؤں، میں بھی بھول جاؤں تو جیسے تم بھولتے ہو. حدیث کے الفاظ ہیں یہ. جیسے میں تم بھولتے ہو ویسے انسا کما تنساؤں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. میں نے بتایا تھا نا پہلے بھی. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کی جو ہے نا وہ آ، دین کی تعلیم کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. بلاکن اللہ یجتبی من رسلی من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے رسولوں میں سے، تو ان کو غیب کی خبریں پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے دیکھیں یہاں ہے وما کان اللہ لیطلعکم، اطلاع نہیں دیتا اللہ کسی کو غیب کی، ہاں جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے. تو اطلاع دینا یہ تھوڑی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا سارا علم اس کے اوپر انڈیل دیتا ہے یا اس کو ہدیہ کر دیتا ہے، اس کو ہبہ کر دیتا ہے، یا اس کو بالکل عطا کر دیتا ہے، اس کو ختم کر اس کو بالکل اس کو ہی دے دیتا ہے، وہ اسی کا ہو جاتا ہے پھر. ایسا تھوڑی. اللہ اطلاع دیتے ہیں، یعنی وہی کے ذریعے اس لیطلعکم میں اس بات کی طرف واضح واضح یعنی رہنمائی ہے کہ وہی آتی ہے، اللہ اطلاع دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا، میں کسی کو اللہ تعالیٰ اطلاع نہیں دیتا غیب پر سوائے اس کے کہ جس کو چن لیتا ہے. تو اطلاع دینا کسے کہتے ہیں؟ خبر پہنچانا تو وہ وحی کے ذریعے سے ہے. تو یہاں تو ویسی بھی یہ بات ہو بھی نہیں تھی تو دلیل نہیں بنتی ان کی بھی. ٹھیک ہے. فآمنوا باللہ، اس میں یہ ہے کہ یہ بالکل انکار نہیں کرنا چاہیے کہ جی اللہ تعالیٰ کے رسول کو غیب کا علم تھا ہی نہیں. یہ بولا ذرا خطرناک ہے. ٹھیک ہے وہ نیت یہ نہیں ہوتی کہ ان کو غیب کا یہ والی علم بھی نہیں تھا، نیت تو یہ نہیں ہوتی، لیکن یہ لفظ بھی بولنا میرے خیال ہے اس کے دو نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اگر اس کو اس کی لٹل اس پہ چلے جائیں تو یہ تو غلط ہے، تو اس رسالت کا انکار ہو رہا ہے ایک طریقے سے، نعوذ باللہ. اور اگر اس کو ویسے بھی سمجھا جائے حکمت اور بصیرت کے لحاظ سے بھی، تو مصلحت بھی یہی ہے کہ آپ ان کو بولیں گے جی غیب کی خبریں اللہ کے نبی کو تھیں، اللہ کے نبی نے دی، اللہ نے دیا جتنا اتنا انہوں نے بتا دیا. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو آپس کی دوریاں ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی نا. آپ ایک ایسی بات کریں نا اس سے جوڑ پیدا ہوگی، تھوڑی کہ توڑ پیدا ہو. فآمنوا باللہ ورسول خیر. اچھا
اچھا، اس سے پہلے یہ بات تھی کہ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا ولهم عذاب مهين، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو مہلت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ ان کے لیے ایمانی اس گناہ کے طور پہ وہ اور مزید جو ہے وہ اس سے اور زیادہ وہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. ہاں ہاں، ٹھیک ہے نا. تو یعنی جس طرح خوشحالی اور مہلت دینا کفار کے حق میں مقبولیت کی دلیل نہیں، اسی طرح اگر مخلص مسلمانوں کو مشکلات اور ناگوار حادثات پیش آ رہے ہیں جیسے عہد میں آئے، تو اس کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس گول مول حالت پر نہیں چھوڑنا چاہتا جس پر وہ اب تک رہے. یعنی بہت سے کافر کلمہ پڑھ کر دھوکہ دیتے تھے، یعنی منافقین، اور ان کے ساتھ مل کے جل کے رہتے تھے، تو جن کے ظاہر حال پر منافق کہنا مشکل ہوتا تھا. حالت ان کی نماز مسلمانوں جیسی ہوتی تھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات اور حالات پیدا کیے کہ اس سے کھرے کھوٹے کا پتہ چل جائے. تو اللہ تعالیٰ کو تو آسان تھا کہ تمام مسلمانوں کو بغیر امتحان کے ہی منافقوں کے ناموں اور کاموں سے مطلع کر دیتے. اللہ تعالیٰ پہلی بتا بھائی یہ سارے منافق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ کی حکمت اور مصلحت جو ہے وہ اس کا تقاضا نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے، کہ سب لوگوں کو اس طرح کے غیب سے آگاہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، بلکہ ہاں اپنے رسولوں کو جس میں چاہتا ہے چن لیتا ہے اور ان کی یقینی اطلاع دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے. خلاصہ یہ کہ عام لوگوں کو بغیر کسی واسطے کے غیب کی یقینی اطلاع نہیں ہو سکتی. اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سوائے انبیاء کے کسی کو بھی جو کشف ہو جاتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ صوفیہ کا جو کشف ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا. اگر کسی کو کشف ہو کے پتہ چل گیا کہ کل کیا ہوگا، یا یہ پتہ چل گیا کہ جی آپ نے کل کیا کھانے میں رات میں کھایا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کا اتباع لازمی ہوگا یا وہ حجت ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے وہ ان کو غیب کی خبر دے دیتا ہے، اور بھی اتنا جتنا اللہ چاہتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. اور اگر تم یقین رکھو گے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وإن تؤمنوا اگر تم ایمان اور یقین رکھو گے، وتتقوا اور تم پرہیزگاری اختیار کرو گے، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے. یعنی خدا کا جو خاص معاملہ پیغمبروں سے ہے، اور ناپاک کو پاک سے جدا کرنا، یعنی پاک و ناپاک کو جدا کرنے کی نسبت جو عام عادت اللہ تعالیٰ کی رہی ہے، اس میں زیادہ کاوش کی زیادہ اس میں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کام یہ ہے اللہ اور رسول کی باتوں پر یقین رکھو، تقوی پرہیزگاری قائم رہو. یہ کر لیا تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے. بلا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم. اور یہ خیال نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا ہے اپنے فضل سے، تو وہ یہ خیال نہیں کریں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے. بل هو شر لكم، یہ بخل تو بہت برا ہے ان کے حق میں. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ان کے تو گلے میں توق ڈال دیا جائے گا، ان کے گلوں میں وہ مال توق بنا کر ڈال دیا جائے گا جس میں وہ بخل کیا کرتے تھے قیامت کے دن. یعنی کہ قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جس میں وہ بخل کیا کرتے تھے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے وارث تو اللہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح کیا ہے، پوری طرح باخبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو سورت کا ایک بڑا حصہ اہل کتاب سے متعلق تھا. درمیان میں یہاں پر خاص مناسبت سے غزوہ احد کی کچھ تفصیلات آ گئیں. انہیں کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد، یعنی اس سے بقدر ضرورت یہ تمام باتیں یہاں بیان کر کے دوبارہ سے اہل کتاب کی جو برائیاں ہیں اس کی طرف بات اب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ دوبارہ سے ہم پھر وہی بات شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب چونکہ ان میں یہودیوں کا معاملہ زیادہ خطرناک تھا اور تکلیف دہ تھا، اور منافقین بھی اکثر انہی کے تھے، انہی میں سے تھے، تو اوپر کی آیت میں بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خبیث کو طیب سے بالکل جدا کر کے دے گا. بہت ہو گیا، بہت جامع بازیاں ہو گئی. اب آہستہ آہستہ تمہیں سب کے جو نفاق ہے وہ کھل کے سمجھ میں آتے رہیں گے، پتہ چلتے رہیں گے، تو تم لوگ ان سے بچتے رہنا. وہ مسلمانوں کو جو دھوکہ دینے والی کہانی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ گئی تھی. تو یہ جدائی کسی طرح جانی اور بدنی جہاد کے وقت ظاہر ہوتی تھی. اسی طرح مالی جہاد کے وقت بھی پتہ چل جاتا تھا، کھرا کھوٹا الگ ہو جاتا تھا کہ بھائی وہ اس کو بخل بہت کرتے تھے. اس لیے بتا دیا کہ یہود منافقین جیسے جہاد کے موقع سے بھاگتے ہیں، مال خرچ کرنے سے بھی بھاگتے ہیں.
جو مال نہیں دیتا وہ جان بھی نہیں دیتا، اور جو جان نہیں دیتا وہ مال کہاں سے دے گا؟ ٹھیک ہے؟ جو سورہ معاون ہے نا، سورۃ المعاون، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ آم، ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ چار ان کی برائیاں بیان کی گئی ہیں، اور بلکہ بیسیکلی پانچ، بنیادی طور پہ ایک بیماری اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو پانچ بیماریاں وہاں بیان کی گئی ہیں، وہ لٹمس ٹیسٹ ہے سورۃ المعاون، ہمیں بھی کر لینا چاہیے، چیک کر لینا چاہیے سورۃ المعاون کا کہ بھائی کہیں خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے وہ صفات کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ تو ابھی جمعرات کو میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، لیکچر کیا دیا جو تفسیر میں پڑھاتا ہوں ڈیپلی، اس کے اندر ہم نے سورۃ المعاون پورے 2 گھنٹے میں ہم نے صرف سورۃ المعاون پڑھی ہے تو یہ ہے، اچھا جی۔ تو خیر جو وہ مال سے بھی بھاگتے ہیں تو جان سے بھاگتے ہیں، تو مال سے تو ظاہر سی باتیں بھاگیں گے، ٹھیک ہے؟ اور چند دن کی ان کو جو مہلت مل رہی ہے تو وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے بخل کر کے بہت سا مال اگر اکٹھا بھی کر لیا تو بھی ان کے حق میں کوئی بہتر نہیں ہے۔ اگر دنیا میں فرض کرو مصیبت پیش نہ بھی آئی تو قیامت کے دن یقیناً ایک جمع کیا ہوا مال کیا ہوگا؟ ان سے سوال کیا جائے گا اور توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا کہ دیکھو زکوٰۃ دینے میں اور ضروری جو مصارف ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنے میں کبھی جی نہیں چراؤ، صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے؟ نفلی صدقات میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اچھا جی۔ بڑا جو شخص بخل سے کام لے گا، حرص سے کام لے گا، ان رذیل خصلتوں میں پڑے گا اور یہود و منافقین کے روش اختیار کرے گا، اسے بھی اپنے درجے کے منافق اسی طرح کی سزا کا منتظر موافق اسی درجے کی سزا کا منتظر رہنا چاہیے، یعنی کہ جتنی وہ غلطی کر رہا ہے پھر اس کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ مجھ سے بھی جو ہے وہ قیامت کے دن کیا ہوگا، آ، سوال ہوگا، اور مجھ سے بھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور مجھے بھی تکلیف اور مطلب عذاب ہو سکتا ہے۔ تو ان احادیث اور بہت ساری احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ زکوٰۃ کے جو منع کرنے والے تھے نا، مانعین زکوٰۃ کا مال سخت زہریلے اژدہے کی صورت میں متمثل کر کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو زکوٰۃ کو نہیں مانتے تو ان کا کیا ہوگا کہ اژدہا ہوگا، زہریلا قسم کا اژدہا، سخت زہریلے قسم کا اژدہا ہوگا، تو ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے بھائی۔ اچھا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے تمام جو مال میراث ہے اللہ تعالیٰ کی آسمان و زمین کی، یعنی کیا مطلب؟ تم تو مر جاؤ گے، ساری دنیا مر جائے گی، تو آسمان و زمین کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ابھی بھی ہے، تبھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو اللہ کا ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے دے دو، ہے اللہ کا ہی، پوری دنیا پورا مال و دولت اللہ کا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے دے دو اللہ تعالیٰ کو تو آپ کو ثواب مل جائے گا، ہر چیز اللہ کی ہے، آپ اللہ کو دے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ادھر بڑا چڑھا کر دے رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک سوال آیا کہ جی عام لوگوں کا کشف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل، نہ صرف یہ ہے کہ عام لوگوں کو بلکہ جو ہے نا وہ غیر گناہ گاروں کو بھی ہو سکتا ہے، بڑی بڑی زیارتیں ہوتی ہیں نماز کے، مطلب ایک میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک کیس آیا کہ ایک ہے ماسی ہے، ایک میڈ ہے، ایک جگہ کام کرتی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس نے بتایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح زیارت ہوئی، وہ آئے گئے، ساری تفصیل اس نے بتائی، تو کہنے کا مقصد ہے اب وہ اور نماز نہیں پڑھتی وہ، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے نا نماز چھوڑ دینا، تو لیکن دیکھو اتنی بڑی اس کو زیارت ہو رہی ہے، اور زیارت تو کشف سے بہت بڑی چیز ہے، مطلب میرے نزدیک کشف سے بہت بڑی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہا ہے، تو کشف تو عام لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے، کافروں کو، جوگیوں کو بھی ہو جاتا ہے، یہ تو ایک ویسی ایک چیز ہے، کشف ہونا کوئی بہت بڑی، یعنی کہ کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پہلے سے حق پر ہے اور اس کو کشف ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے باعث فضیلت ہے، یا باعث فضیلت پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، وہ بھی شاید نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ چلو اگر کسی کو کشف ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہم یہ کہیں گے، صحیح ہے؟ تو یعنی اس میں فضیلت ہے یا نہیں ہے کہ بھائی اس کی کوئی فضیلت ہے، اس میں کوئی ثواب ہے، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے جہاں تک مجھے پتا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ایک شخص پہلے سے حق پر ہے لیکن اس کو کشف ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس یہ ہے، اتنا یہ ہے کشف، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہم ان کی تعریف میں لے لیں گے کہ بھائی وہ ماشاء اللہ ان کو بہت صاحب کشف بزرگ ہیں، بس ٹھیک ہے یہ ہوگا، لیکن مطلب کشف کی وجہ سے کسی کو بزرگ سمجھنا یا پہنچا ہوا سمجھنا، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ ایک بندہ قرآن اور حدیث کے حساب سے بہت پہنچا ہوا ہے، واقعتاً وہ اللہ کا ولی، آپ کو پتہ چلتا ہے، قرآن اور حدیث آپ دیکھتے ہیں یار، وہ پوری سنت کی کوئی مستقم عمل نہیں چھوڑتا، کسی سنت کو نہیں چھوڑتا، آپ اس سے چند منٹ تھوڑی دیر بات کرو، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، تو آپ کو ایون کہ 10 منٹ یا 5 منٹ بھی آپ اس کے ساتھ بیٹھو تو بعض اوقات فیلنگ آتی کہ یار مطلب اللہ والا ہے یہ، تو بس یہ کافی ہے، اس کے بعد اگر کوئی کشف کرامت ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم بولیں گے اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بطور دلیل، یہ دلیل نہیں، کشف ہو جانا یا کشف کسی کا نجات کی دلیل نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، کسی کو اچھا ایک اور بات،
بالفرض ایک بزرگ ہے ان کو کشف ہو گیا، ایک دو بزرگ ہیں، ایک کو کشف ہو رہا ہے ایک کو نہیں ہو رہا، تو جن کو کشف ہو رہا ہے آپ بولیں گے یہ تو پکے بزرگ ہیں، تو یہی بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے جن کو کشف ہو وہ ان کے مقابلے میں جن کو کشف نہیں ہو رہا بہت چھوٹے ہوں، کوئی مقام ہی نہ ہو، بہت دور ہو، وہ تو بہت ہی اوپر بلندی میں جنت الفردوس کے بہت اعلیٰ مقامات پر ہوں، جن کو کبھی کشف نہیں ہو رہا، تو بھائی کشف سے کسی کی بزرگی کی بڑھ زیادہ ہونے کم ہونے کا بھی تعلق نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، بس میں کیسے سمجھاؤں؟ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی، بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ، مطلب آپ کو پتہ ہے کیا، جو لوگ بھی جانتے ہیں تو شاید میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کو صحیح سے نہیں جانتا، تو اگر جان جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں پہ آ کے ٹک کیوں گیا، میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے علماء کتنی کتابیں بہت کچھ، بہت زیادہ تو خیر نہیں، دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ تو نہیں، لیکن چلیں بہت کچھ میں نے تھوڑا بہت بہت سے علماء کو سنا، بہت سی جو ہے نا وہ کتابیں پڑھی، اور مفتی تقی عثمانی صاحب ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، جو علم ہے ان کا، جو گہرائی ہے، جو دین کی سمجھ ہے، جو بصیرت ہے، جو حکمت ہے، جو ان کا اللہ سے تعلق ہے، ان کی کتاب گوشہ تنہائی کی چند چند اس کے اندر چیزیں ایسی ہیں اگر آپ پڑھ لیں تو آپ بولیں گے یار یہ تو لگتے ہی نہیں ہے اس طرح کے، یعنی اس لیول پر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جبکہ گوشہ تنہائی میں تقی عثمانی صاحب کی حقیقت کا یا ان کے اندر کیا ہے اس میں تھوڑا سا ہے، پورا نہیں ہے اس میں تقی عثمانی صاحب کا، نہ بھی سمجھیں کہ اس میں سب کچھ ہے، تقی عثمانی صاحب کا نہیں ہے، اس میں آدھا بھی مشکل سے ہوگا، لیکن وہ آدھا بھی اتنا زیادہ ہے کہ آپ بولیں گے کہ مطلب ہم تو ان کو بس ایک عالم اور مولوی صاحب سمجھتے تھے، اتنے بڑے پہنچے ہوئے، اور یعنی اتنا ان کا اللہ سے تعلق ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں کرامتیں نہیں آ رہی نا کہ یوں، ویسے ایک کرامت ہو بھی گئی تھی، ان پہ حملہ ہو گیا تھا بہت خطرناک قسم کا، سینکڑوں گولیاں برسی، ان کو ایک خراش بھی نہیں آئی، بلکہ ایک گولی تو ایسی آئی تھی کہ جو دروازے پہ لگی، جب بعد میں پوسٹ مارٹم وغیرہ سائٹ ہوئی، ریسرچ ہوئی تو گولی ان کے دروازے سے آئی ہے، تو وہ گولی جہاں آنی چاہیے تھی وہاں تقی عثمان صاحب کا پاؤں تھا، تو جو انویسٹیگیشن کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور وہاں جو ساری سائنس وائنس دیکھتے ہیں کہ بھائی گولی اس رفتار سے آ رہی ہے، گاڑی میں یوں جا رہی، تو پتہ چلتا ہے نا اس کا اینگل کیا تھا اور اسپیڈ کیا تھی، سب ہو جاتا ہے، تو اس کے حساب سے انہوں نے کیلکولیشن کی، تو جہاں آنا چاہیے تھا وہاں تقی عثمانی صاحب کا پاؤں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 100% آپ کے پاس ہی آنی چاہیے، یعنی آپ کے پاؤں پہ لگنی چاہیے تھی، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا تھا، جب لازمن یہ آپ کے پاؤں پہ لگنی چاہیے تھی، تو یہ لگی کیوں نہیں، کہاں گئی گولی؟ اچھا یہ بھی نہیں پتا چلا کہ وہ گولی چلو پاؤں پہ نہیں لگی، آر پار ہو گئی، مثال کے طور پر کوئی کچھ ہو گیا کہ آر پار ہو گیا، تقریباً کو فیل بھی نہیں ہو سکا، تو کہیں تو لگی ہوگی نا، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کہاں گئی، تو ایک وہ بہت بڑی کرامت تھی، بہت اس کے بعد پھر مفتی تقی عثمانی صاحب پہ نظمیں بنی، تقی عثمانی صاحب پہ بہت کچھ، پھر لوگوں نے بہت وہ تھوڑا بہت، ہمارے یہاں تو یہی ہے نا کہ تقی عثمانی صاحب اب یہ تھوڑی سی ایک کرامت ہو گئی، تو بہت سے لوگ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تقی عثمانی صاحب کی بہت عزت کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کروانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی عزت کروا دیتے ہیں، لیکن جو حقیقت شناس ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کرامتیں تو یہ ہوتی تب بھی، نہیں ہوتا تب بھی، میرے ہمارے نزدیک تقی عثمانی صاحب کا کم از کم میرے نزدیک مفتی تقی عثمانی صاحب کی ویلیو اس لیے نہیں کہ وہ حملے میں اللہ نے ان کو موت ذاتی طور پہ بچا لیا، میرے لیے اس لیے ان کی ویلیو نہیں ہے، وہ تو مجھے کبھی یاد بھی نہیں آتا وہ حملہ ان پہ، مجھے تو ان کا جو اللہ سے دین سے جو تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا تعلق ہے اس سے، اور علم سے جو ان کا تعلق ہے، قرآن و حدیث سے جو ان کی آ، جو ان کا جو تعلق ہے اس سے بس ہوتا ہے، بس اس سے پتہ چلتا ہے، اور میرے دل میں عظمت ان کی اسی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ جو وہ گولی نہیں لگی تھی، ٹھیک ہے وہ بھی ایک باعث عظمت ہو گیا کیونکہ پہلے سے ایک چیز اسٹینڈرڈائز یا لیول پہ، یعنی ایک اسٹینڈرڈ، یہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ایک اسٹینڈرڈ بن گئے وہ پہلے سے ہی، کس وجہ سے، قرآن و حدیث کی وجہ سے، وہ اوتھینٹیکیشن قرآن و حدیث کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پہلے سے ایک بڑے بن گئے، تو پھر اس پہ ہم کہہ دیں گے کہ جی یہ بھی ایک اچھی ان کے لیے ایک کرامت ہے یا اس طرح کی بات، تو یہ ہے، تو خیر ہم لوگ زیادہ تر ان چیزوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اصل چیز کیا ہے، اصل چیز قرآن اور حدیث ہے بھائی، اور یہ کشف اور کرامات اصل نہیں ہے، تو میں یہ بات کر رہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کی، اس میں ضمن بات آ گئی، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ یہ بھی یہی فرماتے ہیں، یہ انہی کی باتیں اکثر میں جو بتا رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو، جو میری جو دین کی سمجھ ہے زیادہ تر وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی سے ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کا اس میں بہت بڑا کردار ہے حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، آمین، اور مولانا شفیع علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، میرا مزاج بہت ملتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ عالم مولانا شفیع علی تھانوی صاحب سے تھوڑا بہت نا، تو خیر یہ لوگ ہیں بھائی، ان کو پڑھیں، صحیح پکی پکی باتیں پڑھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، آپ لوگ سے میں اگر یہ پوچھوں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس حدیث کی کتابیں موجود ہیں، قرآن تو سب کے پاس ہوتا ہے لیکن ایک آدھ ترجمہ ہوگا، ایک آدھ تفسیر ہوگی، ٹھیک ہے چلیں، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی کوئی ویلیو نہیں ہمارے پاس؟ اخبار ڈیلی آتا ہے، اخبار ڈیلی پڑھتے ہیں، کیا جھوٹ کا پلندہ اخبار کیا ہے؟ اخبار از اکولس ٹو جھوٹ کا پلندہ،
झूठ 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 झूठ, बस यही होता है। अक्सर झूठ और उल्टी पुल्टी खबरें होती हैं, ऐसी खबरें होती हैं जो पैनिक क्रिएट करते हैं, या जो बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है, ये होता है। तो अखबार डेली हम पढ़ते हैं, जितना का भी आता है, मुझे नहीं पता कितने का आता है, मैं तो खरीदता ही हूँ। नहीं, कितना का होगा, 20 रुपए का होगा, पता नहीं 100 रुपए का, जितने का भी होता है चलो, लेकिन डेली हम अखबार कितना पढ़ते हैं? कितने टाइम, आधा पौना घंटा लगा देते हैं अखबार पढ़ने में या वीडियोस देखने में जिसमें खबरें पता चले। वही इतना टाइम दीन सीखने में भी लगा दें, झूठ पढ़ने में इतना टाइम लगा रहे हैं। तो बल्कि बाद उलमा ने तो अखबार पढ़ने को मना भी कर दिया था, बल्कि नाजायज भी कह दिया था। कि झूठ पढ़ रहे हो यार आप खामखा, और आपके पढ़ने की वजह से इनको बढ़ोतरी मिलती है। अब तो फ्री है ऑनलाइन, लेकिन नहीं, बहुत से लोग अखबार खरीद के पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्री तो दीन भी तो है ना, तो दीन तो नहीं पढ़ रहे ना, मैं ये तो कह रहा हूँ। हदीसें तो फ्री मौजूद है ना, बहुत सारी ऑथेंटिक ऐप्स भी हैं। लेकिन खैर, ऐप्स और इन चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। पीडीएफ फिर निस्बतन बेहतर है, स्कैन पीडीएफ। स्कैन पीडीएफ फ्री, यानी ये किताब है ना, मिसाल के तौर पर ये किताब है, ठीक है, इसी किताब को मैं स्कैन करूं, ऐसे स्कैन करूं, या तस्वीरें खींच के इसकी पीडीएफ बना दूं, मोबाइल से तस्वीरें खींच के, तो वो भी ऑथेंटिक होता है। लेकिन बेहतर ये है कि मैं किताब खरीद ले, कितने की होगी? अब ये किताब है तकरीबन 400 500 सफ़ात की, 368 सफ़ात है, 400 सफ़ात है चलो, 400 500 रुपए की होगी। चलो अब तो खैर थोड़ा महंगाई हो गई है, तो चलो 800 रुपए की होगी। तो हम अगर हर महीने हम कम से कम अपनी अपनी सैलरी का जो भी आमदनी हमारी, ऐप्स में क्या होता है कि उसमें गलतियां होती है ना। अच्छा, तो ऑथेंटिक ऐप्स फिर भी बेहतर है, लेकिन भाई देखिए, सबसे बेहतर ये किताब खरीद के पढ़ ले यार। और जो इसके अंदर बरकत है ना, वो नहीं है ऐप्स में, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको कैसे बताऊं। बहुत से लोग शायद समझेंगे कि मैं वही दकीनुसे से वाली बात कर रहा हूँ, दकीनुसे से वाली बातें नहीं कर रहा, मैं तो खुद टेक्नोलॉजी वाला आदमी हूँ ना, आपको तो पता ही है। उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मुझे फायदा होता है। मैंने भी पीडीएफ में पढ़ी है, बहुत सी किताबें मैंने पीडीएफ में पढ़ी है। लेकिन फिर भी जो बात किताब से पढ़ने में आती है ना, वो उसमें उस लेवल पे नहीं आती। बहुत फायदा होता है, बगैर ना पढ़ने से तो कई गुना बेहतर है, कई कई गुना बेहतर है कि आप पीडीएफ पढ़ें। लेकिन कंपेयर अगर किया जाएगा तो ये बेहतर होगा, बस मैं ये कह रहा हूँ। 19 20 का फर्क ही मान लें, लेकिन फिर ये 20 ही है, यानी कि ये 18 20 मान लें भले। लेकिन आप थोड़ा सा भी ऊपर मांगे माने, 9 और 10 का कर लें, जैसे 99 और 100 का कर ले, चलो 99 और 100 इतना सा फर्क है, तो पीडीएफ 99 पे जाएगा, ये 100 पे जाएगा। बस ये समझ लें। वही थोड़ा सा हर महीने मिसाल के तौर पर 10% अपनी सैलरी का निकाल लें दीन सीखने के लिए। उसमें कोई आप किताबें खरीदें, कोई कोर्स कर लें, कोई मतलब अपने ऊपर दीनी लिहाज से इन्वेस्टमेंट करें। 10% तो निकालें ना, सेल्फ सेल्फ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की। तो इसी तरीके से डेली जो है वो आप जो है वो थोड़ा टाइम निकालें, आधा घंटा 1 घंटा निकालें और किताबें पढ़ें। तो खुद आपको सही पक्की पक्की 10 और 20 का फर्क है मेरे साथ। ठीक है। तो माशाल्लाह आपको तो। अच्छा जी, तो मैं क्या बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि भाई आप लोग देखें, मैं कोई तनकीद नहीं करना चाह रहा, मैं तनकीद नहीं कर रहा, आप लोग मुझसे बहुत बेहतर होंगे भाई, ये तो अल्लाह को पता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, थोड़ा सा हम सेल्फ एनालिसिस करें ना, कि हमारे पास हदीस की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर मुश्तमिल भी तो कोई किताब होनी चाहिए, कम से कम। मैं 10 किताबें बताता हूँ हदीस की, कम से कम वो तो हो। एक तो सियासत सित्ता है, 6 किताबें तो वही हो गई, बुखारी मुस्लिम तिरमिजी नसाई अबू दाऊद इब्न माजा। उसके अलावा चंद एक किताबें, 4 किताबें मैं और बताता हूँ, कि कम से कम वो मैं बड़ी मुश्किलों से 10 पे रोकता हूँ। मैं कसम खाऊं क्या करूं, मेरे लिए रोकना मुश्किल नहीं होता खुद को। 10 किताबें हदीस की नहीं है भाई, 1000 से ऊपर किताबें हैं, तो यानी तो 1% भी नहीं बन रहा ना, 10 किताबें। 1% भी नहीं बन रहा। तो यार 1% किताबें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। मैं कोई आपको अपने कोई मैं मुफ्ती तकीय उस्मानी साहब की बातें पढ़ने को तो नहीं कह रहा, मतलब वो भी पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा वो ना पढ़े, वो भी पढ़े, वो भी कह रहा हूँ मैं। लेकिन मैं तो मतलब मैं अपने अपने अब मैं मेरे वालिद साहब हैं, उनकी कोई तहरीर पढ़ने को तो नहीं कह रहा, कि जिसमें या मैं अपनी तहरीर तो पढ़ने को नहीं कह रहा, कि जी मेरी तहरीर पढ़े, मेरी किताबें खरीदें आप, मुझे प्रॉफिट हो, मुझे फायदा हो। मैं तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे भी नबी हैं आपके भी नबी हैं, उनकी बातें पढ़ने को कह रहा हूँ ना। यकीन कर लें, अहादीस पढ़ें, आपकी दीन की जो समझ होगी ना, आप बोलेंगे यार ये तो आपको रिग्रेट होगा कि हमने इतनी जिंदगी क्यों बगैर हदीस पढ़े निकाल दी। डेली 1 घंटा कुरान के लिए निकालें, 1 घंटा हदीस के लिए निकालें, 24 घंटे अल्लाह ने दिए, 2 घंटे नहीं निकाल सकते क्या? खैर चले, बात थोड़ी सी इधर उधर हो गई, लेकिन खैर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। अह, बस हम इसको यहाँ पे खत्म हो रहा है, हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं कि वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से पूरी तरह बाखबर है। यानी बुखल या सखावत जो भी कुछ तुम करोगे, अल्लाह ताला उसको पूरी तरह से जानता है और उसी के हिसाब से तुम्हें बदला देगा। तो ये हमारा यहाँ पे रुकू हो गया पूरा, हमारा टाइम भी थोड़ा सा ऊपर ही खैर हो गया है। बस अल्लाह ताला, कोई सवाल है तो कर लें, हम दुआ कर लेते हैं। ठीक है।
نہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اجمعین، اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں عمل ہمارے لیے آسان کر دے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اس کو آگے پھیلانا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے لیے اپنے دین کو آسان کر دے۔ ویسے ہی بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن ہم نے اپنی کوتاہیوں سے اپنے آپ کا ایسا بنا لیا کہ ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری اس کوتاہی پہ ہمیں معاف فرما۔ ہمیں اس کا سب کچھ پڑھ لیا، انجینئر ڈاکٹرز بن گئے، پی ایچ ڈیز کر لیے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر لیا یا اللہ، ساری زندگی دنیا کو کمانے، دنیا کو پڑھنے سمجھنے میں لگا دی، مطلب پانی کو سمجھنے میں لگا دی جو آپ نے ہمارے لیے مسخر کر کے رکھا ہے، اس کو سمجھنے میں لگا دی کہ جی یہ ہائیڈروجن کی دو مالیکولز ہیں اور آکسیجن کا ایک مالیکول ہے، H2O، دونوں ملتے ہیں تو پھر H2O بنتا ہے، اور فارمولے کے لحاظ پر ویسے حقیقت میں پانی بن جاتا ہے۔ جو ہمیں پتہ ہوتا نہ پتہ ہوتا، پانی ہمیں ہماری پیاس آپ کے حکم سے بجھا دیتا، لیکن قرآن کو سمجھنے، حدیث کو سمجھنے کے لیے اللہ ہم نے اتنی گہرائی کیا، سرسری علم بھی صحیح طریقے سے حاصل نہیں کیا کہ جو ہمیں حاصل کرنا تھا، جس کے حاصل کرے بغیر فائدہ نہیں ہو، فائدہ اس کا نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا، تو وہ ہمیں جو حاصل کرنا تھا کہ اللہ شیطان نے ہمیں کہاں لگا دیا، ہم کہاں چلے گئے۔ یا اللہ اب بھی ہمیں آپ لوٹنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ اب بھی ہمیں جو ہے یا اللہ اپنے دین کے لیے قربانیاں تھوڑی سی، بغیر قربانی دیے یا اللہ ہمیں دے دیں۔ آپ سے ہم قربانی کی تو ہم بالکل بھی دعا نہیں مانگتے، آزمائش کی بالکل بھی دعا نہیں مانگتے، ہم قربانیوں کی آزمائش کی بالکل بھی متحمل نہیں ہیں، بہت کمزور ہیں، بڑے ہی کمزور ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہماری کمزوریوں پر نظر کر کے ہمیں رحمت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ دین کا علم سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق ہمت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں وہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ عطا فرما، آپ کے علم میں جو شرور ان سے پناہ عطا فرما، جتنی خیر آپ کے علم میں وہ سب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين، امين محمد سيد المرسلين وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آمین آمین۔